معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے ڈپریشن جنم لیتا ہے۔ جسے آن لائن دیکھ کر دل اداس ہو اسے بلاک کر دو۔ جو کچھ رب سے مانگنے کے بعد عطا ہو اسی پر اکتفا کر لینا بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ معاشرے میں دیکھا دیکھی کی ریت اپنائی جائے، کبھی ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ رب کے آگے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ لے کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کی قدر کرتے ہوئے شکر ادا کیا جائے جو ہمیں نصیب ہیں۔ اس بات پر صدق دل سے ایمان لے آئیں کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حالت جس کو آپ خود بدل نہ سکتے ہوں، اس پر خدا کی رضا میں راضی ہو کر اس فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ ہمارے ارد گرد لوگوں سے ان کی باتیں سنیں تاکہ ان کے ڈپریشن میں جانے کے امکان کم ہوں۔ کون کیا کر رہا ہے پر نظر رکھنے کے بجائے اس بات پر نظر رکھنی شروع کی جائے کہ کس طرح ہم انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں تو زندگی میں تکلیفوں کے سلسلے تھمنے لگتے ہیں۔ دینا شروع کریں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، بس نظر دوسروں کی آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو بس وہ تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔